جی سر، ابھی گفتگو آپ نے کی ہے اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے جو آپ کو ٹھیک لگتا ہے وہ آپ کریں، تو جو ٹھیک نہیں لگتا وہ آپ نہ کریں۔ تو اس طرح کے سر ایک فیئر بھی تو ہوتا ہے نا کہ فیملی کا گھر کا ماحول خراب ہوگا، بول چال ختم ہو جائے گی، لڑائی جھگڑا ہوگا۔ پہلی بات تو یہ کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ جو آپ کو ٹھیک لگتا ہے وہ کریں، میں نے کہا ہے کہ پہلے تو آپ زندگی میں ایک اندر کا سفر کریں، تاکہ آپ اس جگہ پر پہنچ جائیں کہ جو آپ کو ٹھیک لگتا ہے وہ واقعی ہی ٹھیک بھی ہو۔ ہر شخص جو اس کا دل کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے وہ نہ کرنے چل پڑے۔ پہلے ذات کا ایک بنباس کاٹیں۔ میں تو اپنے ہر لیکچر ہر چیز میں بات ہی یہ کر رہا ہوں، کچھ لوگوں نے تو مجھ سے یہ مذاق شروع کر دیا ہے کہ تم اپنے ہی شعروں کی تشریح اتنی نیرو کیوں کر دیتے ہو؟ اس میں اتنا کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے اور تم اس کو بالکل ایک لمیٹڈ اسکوپ میں بتا رہے ہوتے ہو۔ اور میں ان سے کہتا ہوں کہ مجھے شاعر بن کر واہ واہ کروانے کا شوق نہیں ہے۔ ظاہر ہے میں نے شعر کہا ہے، مجھے اس میں موجود تمام لطافتیں نظر آ رہی ہیں، مجھے اس شعر میں موجود تمام تہیں نظر آ رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود میں دوسرے کی اصلاح والے پہلو پہ 15 منٹ بات کر دینا مناسب سمجھتا ہوں، بجائے اس کے کہ شعر کی نزاکت کے اوپر 10 منٹ بات کروں۔ تو میں وہ تمام پہلو اپنے ہی شعر کے باوجود ڈسکس ہی نہیں کرتا۔ میں جو بات بار بار کہنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ کیا ہے کہ اندر کے سفر پہ جائیں، نفس کے سفر پہ جائیں، نفس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ساتھ ہی یہ بھی بتا رہا ہوں کہ کہیں اس چکر میں یہ نہ ہو کہ آپ بس ان لوگوں میں سے ہو جائیں جو چوری ڈاکہ ہوتے دیکھ کے منہ دوسری طرف کر لیتے ہیں، بس اپنے نفس کی صفائی میں لگے ہوتے ہیں۔ ایک بڑا مقصد ہونا چاہیے اور نفس کی صفائی اس مقصد کی خاطر ہونی چاہیے۔ اب جو شخص بار بار یہ بتا رہا ہے وہ یہ زیوم کر رہا ہے کہ آپ کو ایک بنیادی بات سمجھ آ گئی ہے کہ زندگی میں نے اپنے دل اور دماغ کے ساتھ وقت گزار کے، اپنے قلب کے ساتھ وقت گزار کے پہلے وہ شخص بننا ہے جو صاحب علم ہو، جو صاحب عقل ہو، جو صاحب الرائے ہو، جس کو جو اس نتیجے پہ پہنچ سکتا ہو کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے دنیا کے سامنے نہیں کھڑے ہو جانا کہ میں ٹھیک ہوں بجی تسی غلط ہو۔ میں یہ نہیں کسی کو تلقین کر رہا۔ اس کے بعد اگر آپ زندگی کی راہوں میں وقت گزار کے کہیں اس جگہ پر پہنچ جائیں کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے، مثلاً سادہ مثال لے لیں، میں بڑی بات نہیں کرتا، ایک عام آدمی سب کچھ سوچ سمجھ کے اس نتیجے پہ پہنچے کہ یار 5 وقت کی نماز مجھے پڑھنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، روزے رکھنے ہیں، میری بیگم کو حجاب کرنا چاہیے، میرے گھر کا یہ ماحول ہونا چاہیے، گالی نہیں دینی، صلہ رحمی نبھانے ہیں، یہ 10 12 15 باتیں لکھ لے اور کہ میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے اس بات کا کہ اللہ کے پاس جا کے کہ میں یہ بنیادی باتیں بھی کیوں نہیں کر سکا۔ اور اس کے بعد آپ کو پتہ چلے کہ جناب گھر میں فنکشن تھا تو خواتین نے کہا کہ مہندی تو ہوگی، ڈانس گانا تو ہوگا، ہم اب لڑائی تو نہیں لے سکتے تھے، میں چپ کر گیا۔ نہیں، آپ کو سٹینڈ لینا پڑے گا، آپ چپ نہیں کر سکتے، آپ کو سٹینڈ لینا پڑے گا اس جگہ پر کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے۔ آپ کی اولاد بڑی ہو رہی ہے اور وہ نماز نہیں پڑھتی ہے اور آپ ایزی ہیں، چل ہیں، نہیں آپ کو سٹینڈ لینا پڑے گا۔ بچے کو یہ بتانا پڑے گا کہ دیکھو اگر میں نے کہا کہ میرے پاؤں دباؤ اور تم نے نہیں دبایا تو میں ناراض نہیں ہوا، لیکن تم نے نماز نہیں پڑھی تو میں تم سے بات بھی نہیں کی، ٹھیک ہے؟ میں نے جب تم نے آخرت میں میرے ساتھ ہی نہیں ہونا، تم ایک بے نماز آدمی ہو، تم نے اپنے راستے چن لیے ہیں، تو میں اس دنیا سے تم سے کنارہ کشی اختیار کرنا شروع کر دیتا ہوں، فرض پورے کر دوں گا، فیس دے دوں گا تمہاری، لیکن میرے سے بات نہ کرنا۔ کون سا بچہ جو 10 11 سال کی عمر میں یہ سسٹین کر سکتا ہے، اس کو احساس نہیں ہوگا کہ باپ کے لیے یہ بات کتنی اہم ہے؟ وہ پوچھے گا، آئے گا، ڈسکس کرے گا۔ سٹینڈ لینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ گھر جا کے ایک دم اعلان کر دیں کہ آج سے میں بدل گیا ہوں اور تم سب بدل جاؤ۔ سٹینڈ لینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے صحیح کو صحیح سمجھیں، چھوٹے چھوٹے سٹیپس سے آغاز کریں، اپنی نماز پڑھیں، اپنا روزہ رکھیں۔ گھر میں کوئی روزہ رکھنے والا نہیں ہے تو اکیلے اٹھ کے ساری کرنا شروع کر دیں۔ پھر نرمی سے تلقین کرنا شروع کریں۔ پھر جس جگہ پر جا کر آپ کو لگے کہ کوئی لائن کھینچنی ہے کہ نہیں بیٹے یہ چیز تو اب آپ کو کرنی ہوگی، اس کے لیے سٹینڈ لیں۔ فیملی آہستہ آہستہ ٹرانسفارم ہوتی ہے، اس راستے پر آتی ہے۔ اور دیکھیے جو فیئر ہے نا کہ جھگڑا ہوگا جھگڑا ہوگا جھگڑا ہوگا، اس فیئر سے پلیز نکل آئیں۔ میں جتنے لوگوں کو جانتا ہوں جو ان جھگڑوں کے فیئر سے میں رہتے ہیں، ان سب کے گھروں میں جھگڑے ہیں۔ اور میں جتنے لوگوں کو جانتا ہوں جو اللہ کی خاطر سٹینڈ لے کے ایک بنیادی اصولی زندگی گھر میں رکھ دیتے ہیں، ان کے گھر میں 3 مہینے جھگڑے ہوتے ہیں، پھر سارا کچھ نارمل ہو جاتا ہے۔ سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ زندگی کی ایک بنیادی آئیڈیالوجی ہے۔ جس قسم کی مقصدیت کے ساتھ میں زندگی گزارنا چاہتا ہوں، میں وہ سب سے نہیں ایکسپیکٹ کر رہا، لیکن جس کو آپ کا دل مانتا ہے کہ صحیح ہے، یہ آپ کی رائے تو نہیں ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے، آپ کو کیا ایمان نہیں ہے اس بات پہ کہ نماز فرض ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اب اگر آپ کو اس کے اوپر یقین ہے اور آپ اس پہ بھی گھر میں سٹینڈ نہیں لے سکتے تو یہ کمزوری ہے۔ یہ آپ مطلب اس کے ساتھ آپ اللہ کے سامنے کیسے جائیں گے؟ تو آپ کو ایک سٹینڈ لینے کی پوزیشن میں ہونا چاہیے صحیح کے لیے۔
ठीक है? और मैंने बिल्कुल नीचे के लेवल पे आके आम आदमी के लेवल पर आकर ये बात बताई कि मैंने आपसे कोई मुश्किल बात नहीं की कि ज़िंदगी का कोई बड़ा फ़ैसला करें। मैं नहीं आपसे कह रहा कि आप उस्ताद-रीदी बन जाएँ। ठीक है, आपकी बेगम लड़ेंगी कि ये तुमने क्या काम शुरू कर दिए। लेकिन अगर कोई कहे कि जनाब आप ज़कात ना दें लेकिन मुझे सोने के कंगन बनवा दें, तो आई एम सॉरी सर, इस पे तो स्टैंड लेना ही पड़ेगा कि नहीं भाई 2 लाख रुपए ज़कात ही दी जाएगी, सोने का कंगन नहीं बनेगा। तो ये फ़ैसले आपको करने होते हैं।